خدا بنا لیا تھا۔ اس کی تشریح میں نے پیچھے کر دی تھی کہ عبداللہ ابن سلام نے حضور سے یہ اشکال کیا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ ہمارے لوگ تو خدا نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کیا تمہارے عالم جب کسی چیز کو حرام قرار دے دیتے تھے، حالانکہ تورات میں کوئی حوالہ نہیں ہوتا تھا اس کے حرام ہونے کا، تو تمہارے لوگ آنکھیں بند کر کے مان لیتے تھے یا نہیں؟ کہا مان لیتے تھے۔ کہا تمہارے علماء پادری درویش جب کسی چیز کو حلال کر دیتے تھے، حالانکہ تورات انجیل میں اس کو کوئی حوالے نہیں ہوتا تھا، تو تمہارے لوگ تورات انجیل کے برخلاف تمہارے عالموں کی حلال کی چیز کو حلال مان لیتے تھے یا نہیں؟ کہتی کہ ہاں ایسا تو ہوا ہے، اور اسی وجہ سے تورات انجیل میں تحریف ہو گئی کہ تورات انجیل کے مقابلے میں ہر زمانے میں تو یہ فرمایا کہ اللہ کے حلال کو حلال اللہ کے حلال کو حرام قرار دینا، حرام کو حلال قرار دینا، یہی خدائی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ تو یہ تمہارے مذہب کے لوگوں نے یہ کام کیا، تمہارے مقتداؤں پیشواؤں نے اور تمہارے عوام نے اس کی اتباع کی، تو یہی مطلب ہے ان کو خدا کے ساتھ شریک کرو۔ آج بھی کوئی مسلمان معاشرہ یا مسلمانوں کی طبقہ اپنی جہالت لا علمی سے اپنے پیروں کو، اپنے پیشواؤں کو یہ اتھارٹی دیں کہ وہ اللہ کے حرام کو ان کے لیے حلال کرنے لگے اور حلال کو حرام کرنے لگے، جیسے کہ ابھی انگریزوں کا دور ہم پہ گزرا ہے 1 صدی پہلے، اس میں ایسے بہت واقعات آپ کو پنجاب میں اور ہندوستان بر صغیر میں اور جگہوں میں ملیں گے کہ مسلمانوں میں لا علمی جہالت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی، اور خود انگریزوں کی سازش بھی تھی کہ ایسے جاہل گمراہ لوگ پیروں کا روپ بدل بدل کے ہر جگہ مسلمانوں میں چھا گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں، عام لوگوں میں، دیہاتیوں میں شرک بھر دیا تھا، بدعات بھر دی تھی۔ تو ایسے ایسے واقعات اس بر صغیر میں بہت ہوئے کہ کھلا ارتداد تھا کہ ان پیروں کو گویا کہ خدا کے برابر، نبی کے برابر قرار دیا گیا۔ انہوں نے جو الٹی سیدھی بات کہی، اور ایسی باتیں ان کی ہوتی تھی کہ اللہ کی حرام چیز حلال قرار دے دیتے تھے وہ، اور اللہ کی حلال چیز حرام قرار دیتے تھے۔ ان کو پرواہ بھی نہیں تھی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور لوگوں کا دین ایمان اسلام وہی تھا جو پیر ان کو بتاتے تھے۔ تو وہ خلاف اسلام کو، کفر کو انہوں نے اسلام کے نام سے امپورٹ کیا بہت سے لوگوں میں۔ تو یہ جس طرح یہود و نصارہ کے لیے حرام تھے، ایسے وہ کفر میں چلے گئے، تو جو مسلمان ایسی چیزوں کا مرتکب ہوگا اس کا بھی یہی حکم ہوگا۔ یہ قرآن ہمیں یہی تو تعلیم دیتا ہے نا کہ ہم نے قرآن کی روشنی میں اپنے معاشرے کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے لائف سٹائل کو، اپنے اعتقادات کو منظم کرنا ہے۔ جو چیز یہود کے لیے جرم تھی وہ امت مسلمہ کے لیے بھی جرم ہے۔
اتخذوا احبارهم ورهبانهم، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے ملنگوں اور درویشوں کو اربابا من دون اللہ، اللہ کے علاوہ رب مان لیا تھا، والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی رب بنا لیا تھا، وما امروا الا ليعبدوا الہا واحدا، حالانکہ ان کے نبیوں نے ان کی شریعتوں میں ان کی کتابوں میں ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے، اسی کے احکام مانے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں سوائے اس ایک اللہ کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ اللہ پاک ہے ان سب شرکیات سے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس کے لیے بیٹیاں مانتے ہیں، بیوی مانتے ہیں، اولاد مانتے ہیں، پارٹنر مانتے ہیں، تو یہ سب قسم کے جو شرک ہیں، اختیارات اوروں کو بانٹتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے اللہ پاک ہے، اس کے اختیارات صرف اس کے ذات کے پاس ہے، اس کی اتھارٹی کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ سب چیزوں سے وہ پاک ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، ہدایت کو ختم کر کے دنیا میں شرک کو نافذ کر دیں، گمراہی کو نافذ کر دیں، بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا نور تو کسی طرح نہیں بجھ سکتا، پھونک سے کہاں بجھے گا؟ اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ ان کی سازشیں اور دین کو مٹانے کے لیے ان کی جو کوششیں ہیں نا، وہ پھونکوں کی طرح ہیں، پھونکوں سے کوئی ایسا چراغ بجھ سکتا ہے جس کو اللہ نے روشن کیا ہو، وہ آندھیوں کے جو چراغ ایسا ہو نا جس کو اللہ نے روشن کیا، اس کو تو آندھیاں بھی نہیں بجھا سکتی، تمہارے منہ کی پھونکیں کیا بجھائیں گی؟ وہ ایک شعر ہے، شمع بن کے جس کی فانوس، جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا، وہ فانوس کیا بجھے جس کو روشن خدا کرے۔ اور اس طرح کی اور اشعار ہیں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ اس کے نور کو بجھایا جائے جب تک وہ اپنے نور کو مکمل نہ کر لیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافروں کو کتنی مرچیں لگیں، کتنی تکلیف اور ناگواری ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کریں گے۔ اللہ اکبر، حضور کو مٹانا چاہا، اسلام کو مکے میں مٹانا چاہا، پھر مدینہ میں مٹانا چاہا، جنگ احزاب میں کافر ساری قوموں کو ملا کے آئے، جنگ بدر میں آئے، احد میں آئے، روم کا بادشاہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے موتا اور یرموک کے تبوک کے میدانوں میں آیا، اور عیسائی آئے، یہودی آئے۔ آپ اسلامی ابتدائی صدیوں کی تاریخ دیکھیں، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے۔ پچھلی صدی میں 150 سال تک فرانسیسی، ولندیزی، پرتگیزی، امریکن اور برٹش یہ سارے عالم اسلام پہ چھا گئے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے کون سی کسر چھوڑی اپنے 150 سال عہد میں، جو یہ عالم اسلام پر یہ سامراج قابض تھے، لیکن اسلام تو الحمدللہ آج بھی زندہ ہے، ساری دنیا میں زندہ ہے، نئے آن بان شان کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے۔ آج دنیا میں 58 مسلمان ملک ہیں، ان کی یونیورسٹیاں ہیں، ان کے تحقیقاتی ادارے ہیں، وہاں اسلام پر تحقیق ریسرچ ہوتی ہے، ہر سال ہزاروں مقالات مختلف اسلامی موضوعات پہ طلباء پی ایچ ڈی کر کے لکھتے ہیں، اور تصنیفات، مقالات، بڑے بڑے دکتور اور اسکالر اور محقق اور دانشور ہیں، فقہ کے میدان میں، تفسیر کے میدان میں، حدیث کے میدان میں، سیاسی امور کے میدان میں، ہر چیز کے میدان میں۔ آج سے 100 سال پہلے اس کا تصور بھی نہیں تھا، جب عالم اسلام غلام تھا، ایک بھی مسلمانوں کی اپنی یونیورسٹی نہیں تھی، ان پر غیر قومیں قابض تھیں، اور ان قوموں کے تعلیم گاہوں میں وہ ان قوموں کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ تو یہ اسلام کو اللہ نے پھر ابھرنے کا موقع دیا، اور آئندہ اسلام کو اللہ تعالیٰ اور ابھاریں گے۔ اور پاکستان میں آپ دیکھیں کتنے چیزیں ہیں، یہاں دینی مدارس ہیں، تبلیغی جماعت ہے، ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، وفاقی شرعی عدالت ہے، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، یہ سب اسلامیات کے ادارے ہیں۔ اسلامی موضوعات پہ، قرآن حدیث پہ تحقیق ہوتی ہے، مسائل پہ تحقیق ہوتی ہے، نئے نئے جو چیلنجز پیش آتے ہیں ان پر سفارشات مرتب ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت پاکستان میں ساری دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام کر رہی ہے، دینی مدارس ہیں، وہ اسلام کا فیض پھیلا رہے ہیں، حافظ بھی تیار ہو رہے ہیں، محدثین بھی تیار ہو رہے ہیں، خطیب، واعظ، مقتدا، پیشوا سب تیار ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے نور خدا جو اس کو اللہ تعالیٰ مکمل کریں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس بات سے انکار کرتا ہے کہ کوئی اس کے نور کو بجھائے جب تک اللہ اپنے نور کو مکمل نہ کر لے۔ اللہ کا نور مکمل ہو چکا ہے، اور قیامت تک اسی نور نے جلتے رہنا ہے، کوئی اس کو کتنا بجھانا چاہیے بجھے گا نہیں۔ دجال آئے گا بجھانے کے لیے، اس کو اللہ بجھا دیں گے، لیکن اللہ کا نور نہیں بجھے گا۔ ہاں قیامت کے قریب جب پھر قیامت آئے گی پھر اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ کافروں، خالص کافروں پر قیامت آئے گی۔ تو جب تک مسلمان موجود ہیں، ابھی تو قیامت نہیں آنی، تو مسلمان کیسے مٹیں گے؟ مسلمان نہیں مٹ سکتا دنیا سے۔ مسلمانوں کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونے چاہیے۔
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول ہدایت کے ساتھ اور برحق سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں تو سیاسی میدانوں میں بھی دین اسلام سب دینوں پہ غالب آ گیا، اور 1000 سال تک غالب رہا۔ مسلمانوں کی سپریم پاور تھی 1000 سال تک، ساری دنیا کی سیاسیات مسلمانوں کے گرد گھومتی تھی، مسلمان دنیا کی تقدیر کا فیصلہ کرتے تھے۔ آج مسلمان اگرچہ ان کو سیاسی طور پر اتنا غلبہ حاصل نہیں کہ عالمی ہولڈ ان کا ہو، وہ دنیا کے 5 ویٹو پاور کے ملکوں کے بعد آج چین اور برطانیہ، فرانس، امریکہ، یہ لوگ جو ہیں، روس، یہ دنیا کے ویٹو پاور کے چودھری بنے ہوئے ہیں، اور یہ جس ملک کو چاہتے ہیں کوئی یہ ظلم بھی کرے نا تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ لیکن ایک وقت تھا کہ یہ ویٹو پاور مسلمانوں کے پاس تھی، اور حضرت مسیح اور مہدی کے دور میں ویٹو پاور دنیا کی سپریم پاور انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، آگے یہود کے علماء کی بہت سی بے اعتدالیاں اور ان کی بہت سی وہ خیانتیں جو انہوں نے اپنے دین میں کی، بہت سی خرابیاں جو پیدا کی، وہ ذکر ہو رہی ہیں۔ اور پھر جو اللہ کے مال میں زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ، صدقہ، عشر، یعنی جو فرض خرچے ہیں، جو انفاق فی سبیل اللہ فرض ہے وہ نہیں دیتا، ان پر وعید ہے کہ قیامت کا دن ان کا یہ مال تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر ان کی پیشانیوں کو اس سے داغا جائے گا، یعنی وہ سکے، سونے کے سکے اور سونے کی چیزیں آگ میں تپا کے ان کے پیشانیوں پہ اس کے داغ دیے جائیں گے، ان کے پہلوؤں پہ داغ دیے جائیں گے۔ تو جو زکوٰۃ نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، صدقہ فطر نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، کفارہ واجب ہو جائے کفارہ نہیں دیتا، صلہ رحمی کے حقوق جن کی کفارت ان پہ واجب ہے، ماں باپ اور اپنے ماتحت لوگ اور اپنے غریب رشتہ دار، ان کو مدد نہیں کرتا، اللہ نے مال دیا ہے معاشرے کے غریبوں کا خیال نہیں رکھتا، تو ان سب لوگوں کے لیے یہ وعید ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ مال تپایا جائے گا جہنم میں، فتکوی بہا جباہہم، پھر اس مال سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم، ان کے پہلو داغے جائیں گے، وظہورہم، اور ان کی کمر اور پشت داغی جائے گی۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے سمیٹا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بس مزہ چکھو آج اپنے خزانوں کا۔ جو خزانوں پہ بینک بیلنس پہ سام بن کے بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ سارا مال یہاں رہ جائے گا۔ آدمی کا تو مال وہی ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا یا جو اپنے اوپر خرچ کر دیا۔ جو بینک بیلنس میں جمع پونجی ہو تو اولاد کے وارثوں کے یا پتہ نہیں کس کس کے کام آئے گی۔ کسی ڈاکو نے لوٹ لیا تو ڈاکو کے کام آئے گی، کسی حکومتی ادارے نے رشوت میں لے لیا، کسی سرکاری منصبدار نے بلیک میل کر کے رشوت دے لی، اس کو کام آ جائے گا۔ اور نااہل نالائق وارث ہوں، ان کو میراث میں چھوڑیے تو اپنی عیاشیوں میں خرچ کر دیں گے۔ آدمی کیا گمنڈ کرتے ہیں اپنے مال کو، جب تک زندہ ہے اپنے مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے ضروریات جائز ضروریات پہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، بخل نہ کرے، اللہ کے راستے میں بھی دے، تب یہ کام آئے گا۔ آگے مشرکین کی ایک بے اعتدالی کا ذکر ہے کہ جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، یہ نظام شمسی کا سلسلہ اللہ نے چلایا ہے نا، اس وقت سے اللہ نے سال کا دورانیہ 12 مہینے رکھا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ظاہر ہے جیسے سورج بنا ہے اور جب سے زمین سے گر چکر کاٹ رہی ہے، تو اس وقت سے اس کا سرکل 12 مہینے کا ایک سرکل ہے۔ تو قرآن یہاں اسی حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ زمین جب سے بنی ہے وہ سورج کے گرد سرکل میں گھوم رہی ہے، اور اس کا دورانیہ یہی ہے، اس وقت سے اسی رفتار اور سپیڈ سے یہ گھوم رہی ہے۔ اللہ اکبر! نہ اس کی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اس کی مشینری اور پیچ کسے جاتے ہیں، ڈھیلے ہوتے ہیں، نہ اس میں کوئی خرابی خلل آتا ہے، نہ اس میں اس کا پیٹرول اور ایندھن ضائع ہوتا ہے کہ اور پیٹرول کی ضرورت ہے وہ خرچ ہو گیا۔ گھوم رہی ہے اپنے سرکل میں، اور ایک ہی رفتار سے ہزاروں سال سے گھوم رہی ہے، اور 12 مہینوں کا سال ہے اس وقت سے اللہ کی کتاب میں، جب سے اللہ نے زمین کو پیدا کیا۔ تو تم اپنے اوپر ظلم نہ کرو، مشرکین سے بھی قتال کرو جیسے کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں۔ اوپر یہود نصارہ سے بھی اس کا ذکر ہے، یہاں مشرکین سے پھر جہاد کا ذکر ہے کہ اب 4 مہینے کے بعد ان سے کھلا قتال ہوگا، جو معاہدے اور مہلت تھی وہ ختم ہو گئی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتے ہیں، متقیوں کے ساتھ ہیں۔ تو 12 مہینے کے سرکل میں مشرکین نے بہت سی بے اعتدالیاں کی تھیں، کبھی حرمت کے مہینے آگے کر دیتے تھے، کبھی پیچھے کر دیتے تھے۔ جب ان کی جنگ ہوتی تھی اور حرمت کا مہینہ آ جاتا تھا اور یہ کہتے کہ اب تو جنگ ختم نہیں کر سکتے، حرمت کے مہینے میں جنگ کو حرام سمجھتے تھے، تو پھر کہتے کہ چلو یہ سال رجب کا مہینہ اب اس موقع پہ نہیں ہوگا، 2 مہینے بعد رجب ہوگا، اس مہینوں کو ادھر کر دیا، اس کو ادھر کر دیا۔
اللہ نے فرمایا یہ کوئی کھیل ہے، مذاق ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو اس قرآن مجید میں ان کی اس بے اعتدالی کا راستہ روک دیا اور قیامت تک کے لیے کیلنڈر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے گویا کہ منع کر دیا۔ اور انسانوں کی فطرت یہی ہے کہ وہ کیلنڈر کے ساتھ زمانے کے ساتھ عام طور پر چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک نسیہ جو ہے یہ ان کے کفر کی ایک سرگرمی تھی۔ نسیہ یہی ہے کہ حرمت والے مہینے کو کبھی یہاں رکھ دیا، کبھی 2 مہینے آگے کر دیا، کبھی پیچھے کر دیا۔ تو اسلام میں اس کی اجازت نہیں تھی کہ اس مہینے میں اس مہینے کو حلال قرار دیا اس سال، اگلے سال اس مہینے کو حرام قرار دیا، اس کو حلال قرار دیا۔ یہ حرمت اور حلت کی الٹ پھیر جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں لی تھی، مہینے کو چینج کر دیتے تھے، تو یہ غلط کرتے تھے۔ اس پر ان کو مذمت کی گئی اور ان کو یہاں وعید دی گئی۔ اب آگے جہاد کا حکم ہے کہ جب جہاد کا اعلان ہو جائے تو سب مسلمان اس میں حصہ لے۔ اگر مسلمان سستی دکھائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں سزا دیں گے، کافروں کو ان کو مسلط کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوچ کرو، نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چپک جاتے ہو، اپنی جگہ دھرنا مار کے بیٹھ جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں تم دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہو گئے ہو، اس پہ راضی ہو گئے ہو، اپنے جو دنیا کا راحت و آرام ہے، مزیداریاں ہیں، تجارت، کاروبار، زراعت ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے کہ مندہ ہو جائے گا، ہم جو ہے ہماری یہ راحت و آرام ختم ہو جائے گا اور رزق روزی کی تنگی ہو جائے گی۔ یہ ذہنیت تم رکھو گے، دنیا کی اس میں ترجیح دو گے آخرت پر۔ اگر ایسا کرو گے تو فرمایا کہ دنیا تو فانی چند روزہ ہے، پھر آخرت میں تمہیں بڑے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی جو مال و متاع، ساز و سامان، نعمت، عہدہ، منصب، خزانے، مال، دولت، جائیدادیں، جو کچھ بھی ہے یہ سب متاع دنیا ہے نا، فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں بھائیو یہ بہت کم ہے، اس سے دل نہ لگاؤ اور آخرت پر اس کو ترجیح نہ دو، شریعت کے حکم کو ان چیزوں کی وجہ سے حکم کو نہ توڑو۔ الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلے جب جہاد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دیں گے۔ وہ دردناک عذاب پھر یہی ہوتا تھا، ہماری تاریخ میں اس کے نمونے آپ کو ملیں گے کہ جب مسلمانوں نے جہاد میں سستی دکھائی، اللہ نے کافر قوم پر ان کو مسلط کر دیا، کافروں نے ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، ان کو غلام بنا دیا۔ ایسے ہی ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں سے ملک ایسے تو نہیں گئے ان کے ہاتھ سے، اس طرح ہی گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا دیں گے، تمہیں سزا دیں گے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارے بدلے میں اور قوم کو لے آئیں گے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، مسلمانوں یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی، اللہ کے رسول کی مدد نہ کی، فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی مدد کی ہے، تمہارے مدد کا محتاج بھی نہیں، وہ تو تمہیں سعادت دلانے کے لیے، کامیابی دلانے کے لیے تمہارے لیے یہ راستہ کھولا ہے، ورنہ اس کے پاس مدد کے اور بہت راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے رسول کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس رسول کو کافروں نے نکالا اپنے وطن سے، ثانی اثنین، جب کہ وہ رسول 2 میں سے دوسرا تھا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا گویا کہ یہاں ذکر آ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا قرآن میں ذکر آیا ہے، صحابی ان کو کہا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق واحد صحابی ہیں جن کو قرآن نے خود صحابی کہا ہے، اور کسی صحابی کا قرآن میں سے ذکر نہیں ہے۔ ہیں تو سب صحابہ ہیں، اللہ کے رسول کی احادیث میں ان کا مقام واضح ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی مزید شان یہ ہے کہ قرآن مجید نے ان کو خود صاحب کا لفظ کہہ کے یاد کیا، نبی کا ساتھی، نبی کا صاحب، اس قال لصاحبہ، اور ثانی اثنین کہا کہ حضور 2 میں سے دوسرے تھے، تو 2 میں سے ایک اور کون تھا؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے اس نازک موقع پر حضور کی مدد کی، اور اللہ نے ان کی مدد کی، یہ قدر کی کہ قرآن میں ان کا ذکر کر دیا کہ جب وہ رسول کو کافروں نے وطن سے نکالا تو رسول 2 میں سے دوسرا تھا۔ جب یہ دونوں پھر غار میں چلے گئے، غار سور میں، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں ہو گئے، اذ یقول لصاحبہ، جب کافر غار کے دہانے تک آ گئے تھے تو اس کے صحابی نے، رسول کے صحابی نے رسول سے کہا، مراد ابوبکر صدیق ہے، کہ یا رسول اللہ ہم تب پکڑے جائیں گے۔ تو حضور نے اپنے صحابی سے کہا، حضور نے اپنے اس یقول لصاحبہ، حضور نے اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ ڈرے نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اس نازک موقع پر سکینت اتاری۔ اللہ نے جب سکون اتارا نا، کوئی ٹینشن، کوئی ڈر خوف ان کے دل میں نہیں رہا۔ باہر کافر کھڑے تھے،
خون کے پیاسے تھے ان کے، لیکن حضور کے دل میں، ابوبکر صدیق کے دل میں وہ اطمینان اور سکون تھا جیسے وہ گھر میں اطمینان سے رہ رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں سکون اتارتے ہیں نا تو وہ پھر فٹ پاتھ پہ بھی سوتا ہو نا وہ بادشاہ ہوتے ہیں، وہ گدڑی میں اور جھونپڑی میں بھی رہتا ہو نا وہ بادشاہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کے دلوں میں سکون اتارتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ سکون چھین لیتے ہیں نا وہ محلات میں بھی رہتا ہو، مراغن غذائیں کھاتا ہو، اور اس کھانے پینے میں، رہنے سہنے میں ہر طرح کا راحت و آرام ہو، لیکن اس کے دل میں آگ جل رہی ہوتی ہے، وہ اندر سے کڑ رہا ہوتا ہے، اندر سے اس کو ایک لمحے کے لیے سکون نہیں ہوتا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ اسباب دنیا اسباب راحت ہیں، لیکن راحت کی گارنٹی ان میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تو ان سے سکون نہیں مل سکتا۔ جسم کو راحت و آرام مل جائے گا، لیکن سکون کا تعلق دل سے ہے، اور دل کو سکون اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ ملے تو پھر دل جب بے چین ہونا، اچھے غذائیں کھائیں، آپ پیٹ بھریں اچھی چیزوں سے، منہ کے چٹکارے لیں، اچھی جگہوں نرم گرم بستروں میں سوئیں، ایئر کنڈیشن ماحول میں رہیں، آپ کی چمڑی ٹھنڈی ہوگی، آپ کے جسم کو راحت ملے گی۔ لیکن دل جب بے چین ہو تو یہ جسم کی راحت کچھ کام بھی نہیں آتی۔ آپ کسی بے چین آدمی سے پوچھو نا جو محل میں بیٹھا ہو، کچھ بھی ہو، اور دل اس کا بے چین ہو، اس کو ایسا لگے گا جیسے میں سونے کے پنجرے میں بیٹھا ہوں۔ تو پنجرہ اگر سونے کا بھی ہو نا وہ پنجرہ ہی ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے دنیا قید خانہ بن جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں سونے کا پنجرہ بن جاتی ہیں، جس کے دل میں سکون نہ ہو وہ اللہ کا قیدی ہوتا ہے۔ تو سکون اللہ کے دین میں، نماز میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اللہ نے اپنے نبی پہ سکون اتارا، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اپنے رسول کی امداد ایسے لشکروں سے کی، لم تروہا، جن کو اے لوگوں تم نہیں دیکھ سکتے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کی بات کو، کافروں کے دعووں کو اور منصوبوں کو اللہ نے پست کر دیا، یعنی ہرا دیا، شکست دے دی۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا منصوبہ، اللہ کا فیصلہ ہی جیتنے والا ہے، سربلند رہنے والا ہے۔ کافروں کا فیصلہ تھا کہ حضور کا قصہ ختم کرنا ہے، اللہ کا فیصلہ تھا کہ حضور کو غالب کرنا ہے۔ تو کافروں کا قصہ ختم ہو گیا، حضور غالب آ گئے اللہ کا، حالانکہ حضور بے سر و سامان سے اکیلے تھے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کا منصوبہ فعل، اللہ کا منصوبہ پاس۔ واللہ عزیز الحکیم۔ آگے جہاد کی ہی ترغیب ہے، اور جہاد کی مشکلات پر اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ جہاد کے راستے کی مشکلات، مشقت، بھوک پیاس، لمبے سفر، سردی گرمی اور زخم، دکھ، بیماری، ان سب چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ دیا گیا ہے، اور اجر و ثواب کا وعدہ کیا گیا، اور ان چیزوں سے گھبرانے سے منع کیا گیا۔ اگلے پورے رکوع منافقین کا ذکر ہے کہ یہ جہاد کے موقع پر یہ بہانے کر کر کے بھاگ جاتے تھے، بڑے انٹرنیشنل بہانے یہ بناتے تھے۔ نماز روزے میں تو ہوتے تھے، ان میں سے ایسے ایسے منافق تھے کہ ان کو آدمی دیکھتا نا، آدمی کہتا واہ ولی اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہوگا۔ پوری داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، سفید کپڑے پہنے ہوئے، پاجامہ ٹخنوں سے اوپر، پگڑی باندھی ہوئی، مونچھیں مونڈی ہوئی، اور پورا بزرگ حضر صورت بنے ہوئے ہیں، اللہ 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 کی ضربیں لگ رہی ہیں، اندر سے پکا منافق ہے۔ جہاد کا موقع آتا ہے ان کا کفر کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان منافقین نے سب کو ایسے شیشے میں اتارا ہوا تھا نا، ایسے بے ضرر اور ایسے ہمدرد، خیر خواہ، شریف، ملنسار بن کے رہتے تھے کہ بندہ کہے کہ کیا پوچھو ان کا، لیکن اندر سے زہریلے تھے، زہر سے بھرے ہوئے تھے، اور جہاد پر تو خاص طور پر اس سے کلی گزارتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو ان کے بہانے اور ان کی یہ ساری چیزیں اس آیت میں ذکر کی گئی ہیں اس رکوع میں، اور پھر ان کو وعیدیں سنائی گئی ہیں، اور جہاد نہ کرنے پر ان کو سخت دھمکیاں دی گئی، اور حضور کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، بہانے کرتے تھے جہاد کے موقع پر کہ ہمیں فلاں عذر ہے، اس وجہ سے نہیں جا رہے۔ قرآن نے اس کا بانڈا پھوڑا ہے، کلی کھولی ہے کہ یہ اس وجہ سے یہ ویسی بہانے بناتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے تھے، اللہ کے رسول چندے کی اپیل کرتے کہ بھائی فلاں طرف موقع ہے، جنگ کے لیے جانا ہے، سامان سفر کی، ہتھیاروں کی ضرورت ہے، چندے کی ضرورت ہے، تو غریب مسلمان بھی چندے دیتے، امیر بھی دیتے، جس کی جتنی توفیق ہوتی اتنا دیتا۔ تو یہ غریبوں کے چندے کا مذاق اڑاتا ہے۔ مثلا کسی نے ایک کھجور 1 کلو یا 5 کلو یا 10 کلو کھجور لا کے صدقہ کی نا، تو یہ ایک دوسرے کو آنکھ مارتے، منافقین کہتے ہوئے 5 کلو کھجوروں سے یورپ کو فتح کرنے جا رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کوئی امیر مسلمان زیادہ چندہ لاتا، مثلا سونے کے زیورات، سونے کے سکے لے آئے، تو کہتے تھے کہ وہ دکھلاوے کے لیے لا رہا ہے، اپنے نمبر بنا رہا ہے، حضور کے چمچے گیری کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کی ان کی حرکتیں تھیں منافقین، ان کو خود پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیتے تھے،
اور جہاد میں نہیں جاتے تھے، اور ویسے ذکر اذکار اور نماز پڑھ دیکھیں اور ان کا حلیہ دیکھیں تو سب سے بڑے بزرگ بنے پھرتے تھے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ اقبال کا شعر ہے، دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر، لباس ہجر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔ ہزاروں ڈاکو ہوتے ہیں لیکن اوپر سے چوکیدار بنے ہوتے ہیں، جیسے دین کا ٹھیکہ سارا انہوں نے اٹھایا، وہ اوپر سے ایسے شریف، اور یہ معاشرے کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، معاشرے کے محلے کے لوگوں کے سب سے بڑے خیرخواہ ہیں، سب سے زیادہ عقلمند اور سمجھدار ہیں۔ ان کی باتیں سنو، ایسا مکھن لگا کے بات کرتے ہیں، ایسی چرب زبانی کرتے ہیں، آدمی تو ان کی باتیں سنیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پیاز کے، میں نے بتایا تھا نا، پیاز کے چھلکے ہیں، چھلکے پہ نیچے چھلکا اتاریں پھر چھلکا، مغز اور گودا تو آتے ہی نہیں، آخر تک چھلکے ہی نکلتے ہیں۔ یہ ان کے ہستی کے غلاف اور نقاب ہوتے ہیں، اندر سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ فرمایا ان کے بارے میں، یہ ساری چیزیں اس رکوع میں فرمائی۔ اب اگلے رکوع میں ایک اہم حکم جو ہے صدقات کا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں یہ قرآن مجید کی اصولی آیت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ وہ چیز ہے کہ جس کے مصارف اللہ نے نبی پہ بھی نہیں چھوڑے، خود متعین کیے۔ لیکن نماز کا قرآن نے صرف اصولی حکم دیا ہے، اس کے رکعتوں کی تعداد، اس کے اذکار، اس کا پورا طریقہ نبی پہ چھوڑ دیا ہے، اور اکثر احکام آپ کو ملیں گے ان کو اصولی حکم دے دیا، باقی اس کا پورا ضابطۂ عمل، دستور، حدود، قیود، شرائط، احکام، مسائل وہ نبی کے ذمہ چھوڑ دیے۔ لیکن جہاد کے 8 مصارف اللہ نے خود بیان کیے۔ اس پر حضور فرمائے تھے کہ جہاد تو اتنا، یہ زکوٰۃ تو اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے مصارف اللہ نے خود متعین کیے، کسی نبی کو بھی اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی طرف سے زکوٰۃ کے کوئی مصرف متعین کر دے۔ اب اللہ نے جو 8 مصارف زکوٰۃ کے متعین کیے ہیں تو نبی اور امتی سب پابند ہیں کہ زکوٰۃ ان 8 مصارف میں دیں، اس کے علاوہ نہ دیں۔ اور قرآن مجید نے یہاں زکوٰۃ کو صدقات کے لفظ سے یاد کیا ہے، اور چونکہ صدقہ کا لفظ یہاں، حالانکہ زکوٰۃ کا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، یہاں صدقے کا لفظ چونکہ آیا ہے تو اس سے مفسرین اور فقہاء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو مالی حق بھی اللہ کی طرف سے واجب ہونا وہ سب اس حکم میں شامل ہے، یعنی اس کے یہی 8 مصارف ہیں۔ جو جس مال کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی جس مال کا اللہ کی طرف سے مطالبہ ہو، آدمی پہ اس کا دینا فرض ہو، تو اس کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ مثلا صدقہ فطر ہے، وہ فقہاء نے اسی وجہ سے زکوٰۃ کے کھاتے میں، یعنی زکوٰۃ والے مصارف میں ڈالے کہ اس کو بھی زکوٰۃ کے مستحقین کو دیا جا سکتا ہے، اوروں کو نہیں۔ اس طرح قربانی کی مثلا کھال کی قیمت ہے، اور اس طرح جو ہے کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، یا روزوں کا کفارہ ہے، یا زہار کا کفارہ ہے، یا قتل کا کفارہ ہے، قتل خطا کا کفارہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے، یا روزوں کا یا نمازوں کا فدیہ ہے، اور اس طرح جو ہے عشر ہے مال کا، زمین کے پیداوار کا عشر 10واں یا 20واں حصہ ہے۔ اس طرح مویشیوں کی زکوٰۃ ہے، مویشیوں پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے، تو ان سب کو فقہاء صدقات واجبہ کے عنوان سے فقہ کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، اور ان سب کے مصارف یہی 8 ہیں۔ ان 8 مصارف کے علاوہ صدقات واجبہ کو دینا صحیح نہیں ہوتا۔ باقی اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں نا، اس میں پھر یہ پابندیاں اور سختیاں نہیں ہیں، وہ کسی بھی ضرورت مند کو دیا جا سکتا ہے، خواہ وہ ویسے امیر ہو، وقتی طور پہ اس کو ضرورت ہو گئی ہے، اس میں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جیسے ہم ویسے ثواب کے لیے ہم نے اناج دے دیا، غلہ دے دیا، آٹا دے دیا، پیسے دے دیے، کپڑے دے دیے، یہ سب نفلی صدقات میں آتے ہیں۔ اس میں زکوٰۃ والے نازک مصارف کی پابندی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ آدمی کو لگا کہ یہ بندہ اس وقت محتاج ہے، حاجت مند ہے، خواہ پیچھے اس کے مال ہو، پیسے ہوں، لیکن اس وقت وہ مانگ رہا ہے یا لگ رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے، اس کو دے دیا، اس میں صدقے کا ثواب ملے گا۔ تو اس میں زکوٰۃ کے خاص مصارف اور خاص نصاب کی پابندی شرط نہیں ہے۔ اور آدمی بعض دفعہ کھانا پکاتا ہے کہ یہ میں دیگ خیر خیرات کر دی، دیگ پکا لی، لوگوں کو کھلا دی، اس میں بھی اتنی پابندی نہیں ہے کہ خاص صرف غریب ہی کھائیں۔ ہاں، جتنے زیادہ سے زیادہ غریب ہوگا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جیسے کم ہوگا اس میں اتنا ثواب ملے گا، لیکن اس میں بھی یہ پابندی نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں یہی طریقہ ہے کہ جب اس میں کوئی خیرات کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں یا دیگ پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں، کوئی کھانا پکاتے ہیں، تو رشتہ داروں کو، محلے داروں کو سب کی دعوت دے دیتے ہیں، غریبوں کے گھر میں ہی پہنچ جاتا ہے، اور جو غریب نہیں ہوتے، متوسط ہوتے ہیں، ان کے گھر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ عام صدقہ خیرات میں اس طرح کی پابندی بھی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے، خواہ وہ پیسوں کی شکل میں ہو، یا کھانا کھلانے کی، یا کھانا دینے کی، یا اناج تقسیم کرنے کی شکل میں ہو، یہ بات ہے۔ لیکن اناج اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے راسن خریدیں گے نا، پھر وہ غریبوں کی دے، وہ مستحقین کی دینا ضروری ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف بیان کیے گئے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین،
صدقات واجبہ جو ہیں یہ فقراء اور مساکین کے لیے ہیں۔ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ قرآن نے دو الگ الگ ذکر کیے نا، فقیر بھی کہا ہے، مسکین۔ ہم تو اردو میں عام طور پہ فقیر مسکین ہے کیوں کہہ دیتے ہیں، تو قرآن نے دونوں لفظ لائے ہیں۔ ان میں فقہاء نے تھوڑا سا فرق کیا مفسرین نے کہ یہ بات تو فقیر اور مسکین دونوں میں مشترک ہے کہ وہ مستحق ہوتے ہیں، یعنی نصاب کے مالک نہیں ہوتے۔ مثلا 52.5 تولے چاندی والا جو نصاب ہے یا 7.5 تولے سونے والا جو نصاب ہے، اس نصاب جتنا مال ان کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ بات دونوں میں مشترک ہے، فقیر بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور مسکین بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نصاب ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ ایک فرق بعض نے یہ کیا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا کھانا بھی نہ ہو، ایک دن کا راشن بھی نہ ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس راشن، پیسے، چیزیں ہوں لیکن وہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہو۔ اور بعض نے اس کے الٹ کہا ہے کہ مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک دن کا راشن بھی، کھانے پینے کی ضرورت کی چیز یا کوئی پیسے نہ ہو، بالکل ہی کملا بینک ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس ہو لیکن وہ نصاب سے کم ہو۔ تو بہرحال جو بھی صورت ہے، یہ بات تو دونوں میں قدر مشترک ہے، فقیر مسکین میں، کہ وہ نصاب کے مالک نہیں ہوتے۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ملازم ہیں نا، خدمتگار جو لوگوں کے پاس جا کے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ سے دی جا سکتی ہے۔ یہ واحد مصرف ہے جو قرآن نے بیان کیا جس میں تنخواہ میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو تنخواہ میں زکوٰۃ صرف زکوٰۃ کے محکمے کے ملازمین کو دی جا سکتی ہے۔ ایسا پاکستان میں بھی زکوٰۃ کا محکمہ ہے، بیت المال ہے، اور اسلامی ملکوں میں ہوتا ہے۔ تو اس محکمے کا جو بجٹ ہے نا، وہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تو اس کے ملازمین کو تنخواہ اس میں سے دی جائے گی۔ اس کے علاوہ چونکہ انہوں نے وہ خدمت کرنی، ڈیوٹی کرنی، ان کو اگر آپ اس مال میں سے نہیں دیں گے تو یہ خدمت پھر کون کرے گا؟ فرشتے تو نہیں آئیں گے زکوٰۃ وصول کرنا، اس کو اندراج کرنا، ریکارڈ میں رکھنا، غریبوں تک پہنچانا۔ تو پورا ایک محکمہ، ڈپارٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں، ملک میں زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے، نافذ کرنے کے لیے۔ تو اس ڈپارٹمنٹ کے اخراجات زکوٰۃ کے مال ہی سے دینے کا گویا کہ یہاں حکم ہے۔ تو والعاملین علیہا، جو زکوٰۃ کے عاملین ہیں، زکوٰۃ کے ادائیگی کے، وصولی کے کام پہ معمور ہیں، اس محکمے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ ہے المؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے، دلجوئی کے لیے زکوٰۃ دینا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بڑی نازک چیز ہے، یہ آپ تھوڑا سمجھ لیں۔ اس میں بہت سے لوگوں کے، تو عوام کے تو خیر یہ ذہن میں نہیں ہے، اور بہت سے اہل علم تک جو ہے نا، اس معاملے میں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کیا سے کیا سمجھتے ہیں، کیا سے کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن تالیف قلب کا مطلب یہ حضور کے سیرت سے اس پہ روشنی پڑتی ہے کہ ایک کافر مسلمان ہو گیا، وہ مالدار ہے، بے شک مالدار ہے، یا سردار ہے، یا چودھری ہے، وڈیرا ہے، یا امیر ہے، یا غریب ہے، جو بھی ہے۔ تو اب اسلام کی طرف مسلمان ہو گیا یا مسلمان نہیں ہوا، لیکن اس سے امید ہے کہ مسلمان ہو جائے گا اگر اس کو تھوڑا ترغیب دی جائے، جس کو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں نا اکرام کرنا۔ تو یہ تالیف قلب اکرام کی ایک شکل ہے۔ تو قرآن میں یہ اجازت دی گئی کہ غیر مسلم سے اگر یہ امید ہے کہ اس کا اکرام اعزاز کیا جائے گا، اس کو تحفہ ہدیہ دیا جائے گا تو وہ اسلام کے قریب ہو جائے گا، تو پھر زکوٰۃ کے مال میں سے جو مسلمانوں کا حاکم ہے، یا زکوٰۃ کے محکمے پر جو اتھارٹی ہے، مسلمانوں کا حکمران، یا جو پرائیویٹ اتھارٹی یا زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہے، تو مسلمان حاکم اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے ہدیہ تحفہ دے سکتا ہے، اس کی امداد کر سکتا ہے کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہے، وہ غیر مسلم نہیں تھا۔ اور اگر وہ مسلمان ہو گیا اور مستحق نہیں ہے، تو ابھی اسلام میں چونکہ اپنا معاشرہ، قوم ساری چیزیں چھوڑ کے آیا ہے، اب اس کو زکوٰۃ سے مدد دینا تاکہ معاشرے میں اس کی عزت افزائی ہو، اس کی ضروریات میں خلل نہ آئے، اس کی حاجات پوری ہوں، اور اس کا دل اسلام پہ جمع رہے، یہ اپنے معاشی وجوہات سے ٹینشن میں نہ پڑے، پریشانی میں نہ پڑے، اور پھر اسلام سے بددل نہ ہو جائے، تو اس کو تالیف قلب کہتے ہیں۔ غیر مسلموں کو بھی حضور نے یہ زکوٰۃ میں سے تالیف قلب کے لیے دیا ہے، اور مسلمان جو ہو جاتے تھے نو مسلم، ان کو بھی تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا ہے حضور نے۔ سیرت میں آپ کو اس کے بہت واقعات ملیں گے۔ خود ابھی میں نے غزوہ اوتاس، اور یہ غزوہ اوتاس بھی غزوہ حنین کے بعد پیش آیا تھا نا، اسی کا حصہ تھا، تو وہاں پر ایک سردار کو 100 اونٹ بھی حضور نے دیے، 100 اونٹ، حالانکہ وہ مقررہ حصے سے بہت زیادہ تھے، لیکن حضور نے تالیف قلب کے لیے ان کو دیے تاکہ ان کے دل اسلام پہ مضبوط ہوں، ان کو وسوسے نہ آئیں، یہ اسلام سے بھٹک نہ جائے۔ انسان کمزور ہے تو دین نے اس کا لحاظ رکھا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے بہت سے مفسرین اس طرف یہ ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور اسلام غالب آ گیا تو اب تالیف قلب والی مد منسوخ ہو گئی ہے،
اسلام کے غلبے کے بعد اب اس مد میں سے کسی کافر کو دینا ہے تو جائز نہیں، کیونکہ کافر تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے، زکوٰۃ کے لیے مسلمان ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ باقی 7 مصارف میں مسلمان ہونے کی شرط ہے، اور غیر جو نو مسلم ہو، مستحق نہ ہو، اس کے پاس مال ہو تو اس کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ بعض تو اس طرف گئے ہیں، لیکن بعض مفسرین نے ایک اور بات لی ہے، اور میرا خیال میں بہت وزنی بات ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے درس زندگی میں بھی ایک جگہ سے بڑی اچھی بحث ہے ان کی اور تصنیفات میں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو منسوخ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اب دائمی طور پر منسوخ ہو گیا جس میں بعض علماء نے کہا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تالیف قلب والی مد جو ہے یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جب ایسے حالات ہوں کہ مسلمان حاکم یا مسلمان اتھارٹیاں اس بات کی ضرورت سمجھیں، جو اہل علم ہو یا مسائل کو جانتی ہو، کہ کافروں کی یا نو مسلموں کی تالیف قلب سے اسلام کو فائدہ ہوگا، مثلا یا تو مسلمان ہو جائیں گے یا مسلمان نہیں ہوں تو ان کی شرارتوں سے مسلمان محفوظ رہیں گے۔ جس کو آپ رشوت سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں آپ، اس کو قرآن اس کو یہ رشوت نہیں دیتا۔ دیکھیں قرآن اسلامی معاشرے کے مسلمانوں کے تحفظ کی بہبود کی بات کرتا ہے، تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کافر شرارتی ہے، سازشی ہے، شریر ہے، اس کی شرارتوں سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا، وہ جاسوسیاں کرے گا اور ان سے گٹھ جوڑ کر کے مسلمانوں پہ حملہ کرے گا، نقصان پہنچائے گا، جان مال لوٹے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو ایک مد ہے کہ اجتماعی فنڈ مسلمانوں کے پاس ہے نا، تو اس کو تھوڑا مکھن لگایا جائے، تھوڑا جو ہے نا اس کو مدد کی جائے اس کی نفسیات کے مطابق۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی سازشوں سے، شرارتوں سے مسلمان محفوظ رہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی بڑا آدمی ہے، ایک قوم کا سردار ہے، اس کے مسلمان ہونے سے اسلام کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے، معاشرے میں مسلمانوں کی ساکھ بڑھ سکتی ہے، اس کی قوم میں اسلام پھیل سکتا ہے، تو اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے مسلمانوں کے پاس زکوٰۃ کا فنڈ ہے، تو اس میں سے اس کو ہدیہ تحفہ دے دیا کہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، جب واقعی اس چیز کی امید ہو۔ یا کوئی لوگ 2 4 5 10 یا 1 2 آدمی مسلمان ہو گئے، اب ان کی مدد کی ضرورت ہے کہ ان کے اسلام پہ پاؤں جم جائے، ان کو معاشی مشکلات پیش نہ آئے، تو اس مد میں سے مسلمان اہل علم مناسب سمجھے تو دے سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جب اس چیز کی ضرورت ہو، اس میں مصلحت اور فائدہ ہو تو کی جائے، جب نہ مصلحت ہو، فائدہ نہ ہو، ضرورت نہ ہو تو پھر اس مد کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، پھر تو باقی مصارف۔ تو تیسری مد یہ ہے کہ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دی جائے۔ وہ پھر رکاب، چوتھی مد یہ ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، غلاموں کو بھی زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرنے کا یہاں قرآن نے اجازت دی۔ دیکھیں اسلام غلامی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، موقع بے موقع اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے راستے کھولے، کفارے میں غلام آزاد کرنا رکھا ہے، ہر قسم کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کے ایک آپشن ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے رکھی ہیں کہ لوگ آزاد بن کے زندگی گزاریں، وہ اپنی زندگی کے مالک ہوں، اپنے اختیارات کے مالک ہوں۔ تو غلام کی گردن چھڑانے میں بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ مثلاً آقا سے معاہدہ ہو گیا، آقا کہتا ہے کہ اتنا مال مجھے کما کے لا کے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، ایسے کو مقاتل غلام کہتے ہیں نا، تو اس کے آپ اس پیسے کی فراہمی میں اس کی مدد زکوٰۃ سے کر دیتے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ والغارمین، مقروض کے قرضے کی ادائیگی میں، کوئی آدمی مالدار تھا لیکن اس پہ اتنا قرضہ اچانک چڑھ گیا، کوئی نقصان ہو گیا کہ اب وہ غریب ہو گیا، اس کے سارے اثاثے ملائیں تو قرضہ اس سے بھی زیادہ ہے، اب ظاہر و مستحق ہو گیا، تو آپ اس کا قرضہ آپ زکوٰۃ کے مال سے اتار سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اس کا قرضہ زکوٰۃ کے مال سے نہ اتاریں، بلکہ زکوٰۃ اس کے ہینڈ اوور کریں، اس کے ہاتھ میں دیں، پھر یہ اسے اپنا قرضہ اتاریں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہ 5واں مسئلہ ہے، 1 2 3 4 5 7، ہاں 7واں ہے۔ اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے عام طور پہ اس سے 2 مراد لی ہیں۔ ایک تو جو حج کے لیے جا رہا ہو، قافلے سے بچھڑ گیا ہو، اب اس کا سامان قافلے کے ساتھ رہ گیا، اور اس وقت تو پیدل سفر یا سواریوں پہ گھوڑوں وغیرہ پہ ہوتے تھے، دور دراز کا سفر ہوتا تھا، تو اب اس کی امداد جن آبادیوں سے گزرتا ہے وہ آبادیوں والے زکوٰۃ سے اس کی امداد کریں تاکہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے، حج کے لیے جا سکے، گھوڑا خرید سکے، سامان خرید سکے۔ ایک تو حاجی جو حج کے لیے جا رہا ہے اس کو فی سبیل اللہ میں داخل کیا جب اس کو ضرورت پڑ جائے راستے میں، اور دوسرا مجاہدین کو جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہوتے ہیں، ان کے وسائل، ان کے ہتھیار، ان کا لباس، ان کا خرچہ نفقہ، وہ ان کو فراہم کرنا زکوٰۃ کے مال سے، وہ اس میں سے قرار دیا۔ یہ 2 مسئلہ عام طور پر مفسرین نے دیے۔ آج کل کے جدید علماء بعض اور چیزوں کو بھی مراد لیتے ہیں، لیکن اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابن سبیل، آخری 8واں مسئلہ یہ کہ مسافروں پر بھی زکوٰۃ کے مال میں سے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی گھر میں مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، لیکن راستے میں وہ سفر میں شرعی مسافر ہے اور اس کے پاس توشہ ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، خرچہ ختم ہو گیا، اب اسے ضرورت ہے، تو اب اس وجہ سے اس کو
ہم غیر مستحق نہیں سمجھیں گے کہ گھر میں اس کے پاس مال ہے، بلکہ یہاں مسافری میں چونکہ مستحق ہے تو وہاں اس کو دے دیں گے۔ فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ اللہ کا فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ آگے پھر منافقین کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ منافقین اتنے خبیث قسم کے لوگ تھے، صحابہ کے ساتھ یہ تمسخر ٹھٹھے کرتے، اپنی پرائیویٹ مجلس میں جا کے بڑے ٹھٹھے مارتے ہنستے کہ ہم نے بڑا بیوقوف بنایا، آج ہم نے ایسا کیا، آج ہم نے ویسا کیا، اور حضور کے بارے میں ٹھٹھے کرتے تھے۔ آگے کہتے یار دیکھیں کیسے ہم حضور کو اپنی باتوں میں جو ہے نا لے آتے، حضور ہماری بات سن لیتے ہیں، ہم نے یقین کر لیتے ہیں، ہم کیسے بہانے بناتے ہیں، حضور اتنے سادہ ہیں کہ ہماری بات سمجھتے نہیں۔ تو یہ کہتے ہیں حضور کان ہے، کان، یہ یعنی حضور کا سادہ ایک سمجھے مذاق ہی تھا ان کا، کیونکہ حضور ان کی بات کو رد نہیں کرتے تھے، اپنی شرافت سے تحمل سے بات سن لیتے تھے، ان کا حضور قبول کر لیتے تھے۔ اللہ کا بھی حکم تھا حضور کا کہ منافقین میں چشم پوشی کریں، تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور کے گویا کہ منہ میں زبان ہی نہیں ہے، ہمارے بات پہ اخت ہی نہیں کہتے، کچھ بھی ہم سے بحث نہیں کرتے، ہماری تفتیش نہیں کرتے، بس ہماری ہر بات مان لیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حضور کو اذن کہتے تھے کہ ہوا اذن، وہ تو بس کان ہی کان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس پر ان کو خوب لتاڑا ہے، اور حضور کے سامنے آ کے جو جھوٹی قسمیں کھاتے تھے جہاد سے پیچھے رہنے کے لیے اور اپنے مفادات اٹھانے کے لیے، ان سب فنکاریوں کو کھولا ہے۔ تو یہ آخر تک ذکر چلا گیا۔ اگلے رکوع میں پھر منافقین کا تذکرہ ہے کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدرد ہیں، یہ ایک دوسرے کے اپنے ہیں، مسلمانوں کے یہ اپنے نہیں بن سکتے کبھی۔ جو منافق ہو نا اس کو منافق سے راہ ہوتی ہے، مخلص مسلمان سے راہ نہیں ہوتی۔ مخلص مسلمان سے تو ایسا ڈرتا ہے جیسے کہ گیدڑ جو ہے شیر سے ڈرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میرا گزارا نہیں، میری 2 نمبری کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ آپس میں یہ بڑے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور عورت بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے قریب ہیں، دل سے ایک دوسرے کے قربان۔ یامرون بالمنکر، ان سب میں قدر مشترک یہ ہے کہ یہ برائیوں کو پھیلاتے ہیں، معاشرے میں برے کاموں کو پسند کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان میں خوش رہتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکی کے کام سے، بلائی کے کام سے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، اللہ پر مخلصانہ ایمان لانے سے، شریعت کے احکام پر چلنے سے، اس سے یہ روکتے ہیں۔ تو برائی کا حکم کرتے ہیں، بلائی سے روکتے ہیں۔ آج بھی آپ معاشرے میں دیکھ لیں، منافقین کا ذکر قرآن نے اتنی تفصیل سے اس لیے نہیں کیا کہ مدینے کے منافقوں کی ہسٹری ہے، اس لیے تفصیل سے ذکر کیا کہ یہ ہر زمانے میں ہر جگہ میں پائے جاتے ہیں، ہر گلی محلے میں پائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو یہ شناخت دیتی کہ یہ صفات دیکھیں، جن میں چیزیں ہوں نا ان سے ذرا چوکن نہیں رہیں، ان کے ساتھ ایک حساب سے رہیں۔ تو آج معاشرے میں دیکھ لیں کون برائیوں کو پھیلا رہا ہے، برائیوں کا حکم کون کر رہا ہے، میڈیا پر یا عام پرائیویٹ جگہوں میں فحاشی کو کون پسند کر رہا ہے۔
تو یہ چیز ہے، قرآن مجید نے منافقین کی صفات اتنی تفصیل سے جو بیان کی ہیں، یہ ہمارے لیے ایک روشنی ہے، آئینہ ہے کہ معاشرے میں ہم پھر دیکھ سکتے ہیں کس آدمی میں کیا صفات پائی جا رہی ہیں۔ اپنی زندگیوں میں بھی ہم دیکھیں کہ ہم میں منافقین کی کوئی صفت تو نہیں پائی جا رہی۔ تو ایک صفت ان کی یہ بیان کی یہاں کہ برائی کو پسند کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں اور بلائیوں سے روکتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں، میڈیا پر بھی ویسے بھی کون لوگ ہیں جو بے حیائی کو، فحاشی کو پسند کرتے ہیں، خود کرتے ہیں، معاشرے میں اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور جو بے حیائی سے روکے اس پہ تانے لگاتے ہیں، اس کو مولوی پن کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بیوقوف کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سے حرام توریوں کے کام ہیں جو برائی کے کام ہیں۔ تو کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں، معاشرے میں ان کو امپورٹ کرتے ہیں اور پھیلاتے ہیں۔ تو یہ ایک صفت ہے منافقین کی۔ یامرون بالمنکر، برائی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور بلائیوں سے، اچھے کاموں سے روکتے ہیں، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور ایک صفت ان کی یہ بھی ہے کہ یہ بخیل ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ ان کو موت آتی ہے۔ ویسے عیاشیوں بدماشیوں میں لاکھوں کروڑوں اڑا لیں گے، لیکن ایک پھوٹی کوڑی اللہ کے نام پہ دینا نا، وہ تو جیسے، کیونکہ اللہ پہ یقین ایمان ہو تو دینا، اس کو تو مال کا ضائع کرنا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ان کے بارے میں فرمایا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھتے ہیں۔ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بلا دیا ہے، اللہ نے ان کو دنیا کے حوالے کر دیا، بس ان کے لیے یہ ان کی دنیا کے شغل میلے اور مزے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، منافق نافرمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق پاپی اور نافرمان ہیں۔ منافقین کے ساتھ مرد ہوں یا عورتیں، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور کافروں کے ساتھ بھی وہ جہنم میں جائیں گے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم، اللہ وعدہ کرتے ہیں منافق مردوں، عورتوں اور کافروں کے ساتھ کہ یہ جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، بس وہ ان کے لیے کافی ہے، ان کے ساری شرارتوں کا اور ان ساری چیزوں کے لیے بس وہ ایک سزا کافی ہے۔ وہاں جو ہے جب ایک دفعہ جائیں گے سب کسبل نکل جائیں گے، ساری چالاکی اور یہ جو سمجھتے ہیں ہم نے اپنی سمجھداری سے بہت دنیا کما لی ہے اور ہر طرح اپنی سیفٹی کر لی ہے، ساری چالاکیاں نکل جائیں گی، اللہ تعالیٰ وہ جہنم ان کے کسبل نکال دیں۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ کی طرف سے مردود ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر دائمی عذاب ہوگا۔ آگے یہی منافقین کا تذکرہ اور کافروں کا تذکرہ آگے چل رہا ہے، اور ضمن میں پھر پچھلے کافروں کی بتایا کہ پچھلے کافروں کی خبریں تم بھول گئے ہو، قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم ثمود کی، قوم ابراہیم کی، اصحاب مدین کی، مؤتفقات قوم لوط کی، کہ ان کے پاس رسول آئے، وعدے نشانیاں لے کے آئے، تو پھر کیا انجام ہوا؟ جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، وہ خود اپنے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، اس کا انجام پھر ان کو بھگتنا پڑا۔ تو قرآن انذار کے ساتھ تبشیر کرتے ہیں منافقین اور کفار کا، یہ ذکر، ان کی مذمت، وعیدیں ساری ذکر کرنے کے بعد اب ایمان اور عمل صالح کی ترغیب اور اس پر وعدے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور عورتیں آپس میں مخلص ہوتے ہیں، مومن کو مومن سے راہ ہوتی ہے، مومن مومن کا ہمدرد ہے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منافقین کے برعکس مومنین بلائی کو پسند کرتے اور پھیلاتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، اور برائی کو ناپسند کرتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، اسے منع کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول کے احکام مانتے ہیں، فرض واجب احکام کی پابندی کرتے ہیں، یہ مومنین کی صفات ہے۔ اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان پر اللہ رحم کریں گے، ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ والد حکمت والے ہیں۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں عورتوں کے ساتھ اللہ کا وعدہ رہا، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں ٹھکانہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، ومساکن خالدین فیہا، ہمیشہ وہاں رہیں گے، ومساکن طیبۃ، اور پاکیزہ محلات اور گھر ان کو اللہ تعالیٰ دیں گے جنت میں، فی جنات عدن، ہمیشہ کی جنت میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور ان سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی دائمی رضامندی ان کو مل جائے گی، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے۔ جنت میں ہر جنتی کو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، اللہ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوگا، کوئی نعمت ان سے نہیں چھینے گی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی کافروں سے بھی جہاد کریں اور منافقین سے بھی جہاد کریں، ان سے چوکنے رہیں، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ رویہ درست اور سخت رکھیں، ان کے ساتھ ڈھیلا پن کرتے ہیں تو یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، آگے سر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرافت سے، شان کریمی سے پیش آتے تھے تو اپنی مجلس میں جا کے حضور کا مذاق اڑا رہے تھے، کیوں تو اتنا سادہ ہے،
بولے بالے کہ ہماری بات سمجھتی نہیں، ہماری چالاکیوں کو سمجھتی نہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ ہاں ہاں کر دیتے ہیں، بس وہ ٹھیک ہے کہہ دیتے ہیں، اور باقی بولتے نہیں، ہم سے تفتیش نہیں کرتے، ہمارا مواخذہ نہیں کرتے. تو یہ ان کی خباثت تھی. اچھا، وہ پنجابی شاعر کا مزاحیہ شعر ہے: لچے کو ہم نے سمجھایا بڑے پیار سے، آخر یہ مانا کہ ڈنڈا ڈنڈا ہی ہوتا ہے. لچے کو ہم نے سمجھایا بڑے پیار سے، آخر یہ مانا کہ ڈنڈا ڈنڈا ہی ہوتا ہے. تو یہاں ڈنڈے والا حکم دیا جا رہا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی سختی کریں، جہاد کریں منافقین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اور ان پر رویہ سخت رکھیں، لہجہ سخت رکھیں، درست رویہ رکھیں ان کے ساتھ. یہ شریف لوگ نہیں ہیں، شرافت کی زبان ان کو کہاں ہضم ہوتی ہے، بدہضمی ہو جاتی ہے ان کو. ومأواہم جہنم، ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر، جہنم تو برا ٹھکانہ ہے. آگے یہ منافقین جو مکھن لگا کے اور زبان کے ساتھ وہ جو چرب زبانی کرتے تھے نا، مجلسوں میں آ کے حضور کے سامنے اپنی وفاداری کا اظہار کرتے تھے. جیسے آج بھی بہت سے لوگ جو ہے نا صرف نعرے ہی مارتے ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ پھر جس کو لیڈر بنا کے قدم جس کے بڑھواتے ہیں، وہ جوش میں آ کے جب قدم بڑھاتا ہے نا تو وہ اڈیالے جیل پہنچ جاتے ہیں اور یہ گھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں. کہتے ہیں شیر ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ شیر جب شیر نر بن کے قدم بڑھاتا ہے، پولیس اس کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں ڈال دیتی ہے، اور یہ ہم تمہارے ساتھ ہیں والے آ کے گھر میں جو ہے نا کھوتے گھوڑے بیچ کے آرام سے سو جاتے ہیں. تو یہی کام ان کا تھا، نعرے بڑے مارتے تھے. آگے قسمیں کہتے خدا دی قسمیں جی اصل تھوڑے نال ہیں، ہم تو دل جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو قربان فدا ہیں یا رسول اللہ، اللہ اکبر، قربان ہیں ہم. یحلفون باللہ ما قالوا، جھوٹی قسمیں آگے کھاتے تھے اور کفر کے کلمات اپنی زبان سے کہتے تھے. تو ان کا یہ سارا ڈرامہ جو ہے، یہ سارا ان کا طرز عمل، مکھن لگانے کا عمل، ڈرامے بازی کرنے کا عمل ان آیات میں کھولا گیا ہے. آگے تک رکوع کے آخر تک یہی چلا گیا ہے. اور اللہ کو اتنے ناپسند ہے کہ اللہ نے فرمایا استغفر لهم ولا تستغفر لهم، اے نبی ان کے لیے آپ 70 دفعہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. جب تک منافق رہیں گے نا، کفر سے نکلیں گے نہیں، اللہ نے ان کو معاف نہیں کریں. حضور نے عبداللہ ابن ابی کے وفات پہ اپنی قمیص بھیجی تھی. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا مخلص مسلمان صحابی تھا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی. تو جب یہ عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کا بیٹا حضور کے پاس آیا کہ میرا ابا مر گیا. تو حضور نے اس کی دلجوئی کے لیے اپنی قمیص دے دی اور اس کے قبر پہ بھی حاضر ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے فرما رہے تھے یا رسول اللہ یہ منافق ہے. حضور نے کہا عمر تم چپ رہو، تم میرے کوئی بڑے نہیں ہو کہ تم مجھے وہ کرتے ہو. تو بہرحال اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہم تو اس کو معاف نہیں کریں گے، ایسے منافقوں کو معاف نہیں کریں گے. آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں تب بھی معاف نہیں کریں گے، 70 دفعہ بھی کریں تب بھی نہیں کریں گے. تو منافقوں کے بارے میں واضح کر دیا کہ نبی کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی. نبی کی شفاعت مومنوں کے کام آئے گی. ایمان کے بعد شفاعت مفید ہے. منافق جس کے دل میں ایمان نہ ہو تو اور کافر، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ یہ اندر سے کافر ہے. فرح المخلفون بما قدیم خلاف رسول اللہ، یہاں بھی منافقین کا تذکرہ ہے. یہ جب حضور جنگ پہ جاتے ہیں بہانے کر کے آگے گھر میں بیٹھ جاتے تھے، پیچھے سے خوش ہوتے کہ وہ دیکھیں ہم کیسے سمجھدار لوگ ہیں، ہم نے کیسی پالیسی رکھی ہے، مسلمانوں کو کیسے چونا لگا دیا ہم نے. وہ جا کے بھوک پیاس میں گرمی کے سخت دنوں میں دور دراز کے سفر پہ گئے ہیں، وہ لڑیں گے وہاں، ہم یہاں مزے سے بیٹھیں گے، اور جب وہ واپس آئیں گے تب بھی ہم ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں اپنی طرح مسلمان سمجھیں گے. تو ایسا وہ کرتے تھے. قربانیاں وہ دیں، ہم یہاں سے مزے میں رہیں، ہم وارے میں کہ ہمارا اسلام تو بڑا میٹھا اسلام ہے، میٹھا اسلام، کہ ہمیں حلوے کھانے ہی کے خوب موقع ہیں، خون بہانے کے، خون دینے کے تو ہمارے پاس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حضور پھر بھی ہم سے مطمئن ہیں. تو اس بات میں بڑے خوش ہوتے تھے. فرح المخلفون بما قدیم خلاف رسول اللہ، پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں خوش ہوتے ہیں اللہ کے رسول سے پیچھے رہ کر، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے جانے سے کلی خطراتے ہیں، بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے لا تن، اچھا دوسروں کو کہتے تھے، یہ دوسروں کو بھی ورغلاتے تھے، کوئی نہ جائی بہت مشکل کا سفر ہے، دور کا سفر ہے، گرمی ہے، دوسروں کو بھی ورغلاتے تھے. کمزور جو سادہ مسلمان ہوتے تھے تو ان کو اندر ایک کانا پھوسی کر کے کہتے کہ تم بھی نہ جاؤ. لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی میں نہ نکلو. یہ خاص طور پہ غزوہ تبوک بڑا مشکل مارکا تھا. وہ شام کے علاقے کی طرف عرب سے باہر جا کے لڑنا تھا، 1 مہینے کا سفر تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا،
اور ساز و سامان انتظام مسلمانوں کے پاس کم تھا، اس سے منافقین پیچھے رہ گئے اور دوسروں کو بھی برگلا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ کھینچ رہے کہ دوسروں کو کہتے ہیں لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں قل، اے نبی آپ ان منافقوں سے کہہ دیں نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس جون جولائی کی گرمی سے، عرب کے ریتلے صحرا کی گرمی سے بھی زیادہ گرم ہے۔ وہاں جاؤ گے نا، ایک دفعہ تمہیں اس کا صرف آگ کا سامنا کرو گے، وہاں کی لو لگے گی نا تو لگ پتہ جائے گا تمہیں۔ تو آج جو اس گرمی کو برداشت کر رہے ہیں، یہ جہنم کی گرمی سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے راستے میں آدمی جتنا مجاہدہ کرتا ہے اتنا اللہ کے ہاں اس کا درجہ بڑھتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات کی طرف پہنچتا ہے۔ یہ سمجھتے تھے صحابہ بیوقوف ہیں، ویسے ہی گرمی سردی کا سفر کرتے ہیں، اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، مارتے ہیں، اور ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ اپنے آپ کو بڑا سیاںہ سمجھتے ہیں، دیندار مسلمانوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں مسلمان ویسے ہی بیوقوف ہیں، ان کو نماز روزے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، ہم تو بڑے مزے میں افسر ہیں، مزے کر رہے ہیں، ہماری جائیدادیں، کوٹھیاں، کاروبار ہیں، اور رینٹ پر ہمارے پراپرٹیاں لگی ہوئی ہیں، مزے سے ہم ٹانگیں پھیلا کے، کھوتے بیچ کے، گھوڑے بیچ کے 10-11 بجے تک سوتے رہتے ہیں، پھر اٹھ کے جو ہے ہم نہاتے دھوتے ہیں، پھر ناشتہ کرتے ہیں 12-1 بجے، پھر ہم موبائل کرتے ہیں، پھر ادھر مجلس گرما دی، ادھر گپ لگا دی، اس کو 2 گالیاں دے دی، اس سے 4 گالیاں کھا لی۔ یہ ان کی زندگی کے مشاغل ہوتے ہیں، یہ ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے۔ اس پہ یہ اپنے آپ کو بڑا، اس شودے پن کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، اور جو مسلمان شرعی زندگی گزار رہا ہے، اللہ رسول سے ڈر رہا ہے، ان کے نزدیک وہ بیوقوف ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں جواب دے دیا کہ جہنم کی گرمی جو ہے نا سب کا بل نکال دے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا سا ہنس لو، تمہیں آگے بہت رونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر کافر منافق کو قرآن کی کتنی بڑی وارننگ ہے۔ یہاں جو خواب غفلت میں پڑا ہوا ہے، مستی جس کو چھائی ہوئی ہے، مال دولت کی فراوانی ہے، باپ کو مارا ہے، یہ جو امیر باپوں کے نالائق بیٹے ہوتے ہیں نا، اس معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، اپنے ملک میں آپ دیکھیں بڑے بڑے سیاستدانوں کی اولادیں اور یہ کارخانے داروں کی اولادیں، بڑے بڑے سیٹھوں کی اولادیں، یہ زیادہ بگڑے ہوتے ہیں۔ معاشرے میں جتنی تباہی اور آرامتوبیاں ان امیروں کے جو عیاش اولادوں نے، نافرمان اولادوں نے، بدماش اولادوں نے مچائی ہوئی ہے نا، اندھیر نگری مچائی ہوتی ہے انہوں نے۔ جو آرامتوبی ہوتی ہے، جو بدماشی ہوتی ہے، اس میں دیکھیں سب سے آگے یہ ہوں گے لوفر لفنگی، کیونکہ خرچہ وافر ملتا ہے، کار گاڑی ان کو ملی ہوئی ہے، رونے اور جیب خرچ ان کو وافر ملتا ہے، پیسے کی ریل پہلے، رہنے سہنے کی ریل پہلے، کھانے پینے کی ریل پہلے، علاج کا ان کے لیے بہترین انتظام ہے، پڑھائی کا ان کے لیے بہترین انتظام ہے۔ ان میں سے جو بگڑے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بگڑے ہوتے ہیں، ہاں ان میں جو اچھے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ پھر خوب عیاشیاں اور ایسے کام کرتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں ہم بہت ایڈوانس ہیں، بہت ہم ماڈرن ہیں، یہ وہ ہیں۔ قرآن نے ایک جملے میں ساری شیخی نکال لی۔ اس جملے میں کوئی غور تو کرے نا، کوئی مسلمان سائنی میں اپنی شکل تو دیکھے، اسے اپنا جغرافیہ سمجھ آئے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں ہاں تھوڑا ہنس لو۔ دنیا میں 60 سال بھی رہے نا، یہ قلیل ہی ہے۔ 60-70 سال ہی زندگی ہوتی ہے نا، 60-70 سال تک شغل میلے کر لیے، آزادیاں برت لی، عیاشیاں کر لی، بدماشیاں کر لی، اور کلب جوائن کر لیے، اور فحاشی کے کام کر لیے، اور ناجائز تعلقات قائم کر لیے، ظلم کر لیے، زیادتی کر لی، لوٹ مار کر لی۔ کب تک؟ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا ہنس لو، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آگے تمہیں بہت رونا ہے۔ مرنے کے بعد جو تمہارا رونا شروع ہو گیا نا، اور کئی دفعہ تو دنیا میں بڑھاپے میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اور نافرمانوں کا بڑھاپا بہت اوکھا ہوتا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے کئی بزرگوں کے کتابوں میں یہ پڑھا ہے، بعض لوگوں کے، کہ نافرمانوں کے، عیاشوں بدماشوں کا جو جوانی تو گزر جاتی ہے نا شغل میلے میں، مستی میں، موج میلے میں، بڑھاپا جب آتا ہے، یہ بڑھاپے کی زندگی قابل عبرت زندگی ہوتی ہے اللہ کے نافرمانوں کی۔ ہسپتالوں میں گزرتی ہے، بعضوں کی جیلوں میں گزرتی ہے، بعضوں کی چارپائیوں پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے گزرتی ہے، پھر بعضوں کو موت بھی جلدی نہیں آتی، ایسی بیماری اللہ لگا لیتے ہیں، روگ لگا لیتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے 10 7 8 20 سال تک ایڑیاں رگڑتے ہیں، اور پھر اس کے بعد تو بس رونے ہی رونے، اور بڑھاپے سے جو رونا شروع ہوتے ہیں نا پھر ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا فائدہ 20 30 40 سال کی عیاشی کے لیے اپنے آگے ساری حسرت ندامت خرید لی۔ اچھا بندہ وہ ہے جو اپنی جوانی اور اس دور میں جب اس کی صلاحیتیں بھرپور ہیں، مال بھی اللہ نے دیا ہے، خوشحالی دی ہے، اس نعمت سے فائدہ اٹھائے، اپنے رب کو راضی کر لے، وہ اچھا انسان ہے، وہ چنگا بندہ ہے، چنگا بندہ بن جانا چاہیے ہم نے سارے کو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تھوڑا ہنس لیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آگے انہوں نے بہت رونا ہے، قبر میں بھی پٹائی ہونی ہے نا، وہاں بھی بڑا رونا ہے۔ قبر کی سختیوں سے اللہ بچائے، قبر بہت مشکل مرحلہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بقیع کے قبرستان میں جاتے تھے تو اتنا روتے تھے بہت روتے تھے، آپ کے آنسوں کی جڑی لگ جاتی تھی، داڑھی سے آنکھوں کے قطرے ٹپک آنسوں کے قطرے داڑھی سے نیچے ٹپک گئے، جیسے پانی سے وضو کیا ہو داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہو۔ کوئی پوچھتا کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے عبرت کے خوف کے آیتیں چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، لیکن قبرستان میں آپ بہت زیادہ روتے ہیں، اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائیو یہ قبر جو ہے نا یہ آخرت کی منزلوں میں سے، آخرت کی جیل اور عدالت میں سے نا اور حوالات میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلا پھاٹک اور بیریل ہے، یہاں بہت اوکھا کام ہے۔ لیکن آدمی جب ایئرپورٹ سے یا کسی بیریل سے گزرتے ہیں نا سب سے سخت چیکنگ وہاں ہوتی ہے، آگے تو پھر جہاں پہنچ گیا وہاں پہنچ گیا پھر تو مزے ہوتے ہیں، لیکن پھنسنا ہے تو وہیں پھنس جاتے ہیں بیریل پہ، سمگلر اور اس طرح کے لوگ پھر بیریل پہ چیک پوسٹوں پہ ایئرپورٹ میں پکڑے جاتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ موت جو ہے نا یہ آخرت کا بیریل ہے، پھاٹے کے چیک پوسٹ۔ تو حضرت عثمان کو یہ چیز ایسی سمجھ آئی تھی کہ وہ بہت روتے تھے، ہم اس بیریل سے ہم سب نے اس پھاٹک سے گزرنا ہے، بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ یہاں بیریل سے اگر کسی کے پاس چرس اور ہیروئن برآمد ہو تو اڈیالہ جیل بھیج دیتے ہیں، قبر میں قواعد پورے نہ ہو قبر کے بیریل میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں پھر اللہ تعالیٰ کے جو سختیاں وہیں سے شروع ہو جائیں گی، یہ جو سانپ بچھوؤں کو اور چیزوں کا ذکر آتا ہے یہی تو چیز ہے نا، اس بیریل سے یہ سارا انتظام اللہ نے کر رکھا ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، یہ تھوڑا ہنس لیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، آگے انہوں نے بہت رونا ہے، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے اس کا جو کرتوت یہ کرتے تھے۔ اب آگے وہی منافقین جو جہاد سے پیچھے رہتے پھر ان کا تذکرہ شروع ہو گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا بہت تفصیل سے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے تاکہ ہر زمانے کے مسلمانوں کو اپنی سوسائٹی کے منافقین کے احوال پتہ چلیں، یہ صفات ہوتی ہیں منافقین۔ تو رکوع کے آخر تک چلا گیا، بلکہ اب آخری رکوع ہوتے جو دیہات میں آس پاس کے مضافات میں دیہات میں جو منافق لیتے تھے اور وہ حضور کو مسلمانوں کو ہیلے بہانے کرنے آتے تھے نا، ان کے عذر معذرتوں کا، ہیلے بہانوں کا، چونا لگانے کا، مکھن لگانے کا ذکر ہے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، عذر معذرت کرنے والے، ہیلے بہانے کرنے والے دیہاتی، اے نبی